امام رضا علیہ السلام کا ایک ایسا عمل جس پر ضمانت ہے کہ اٹھنے سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے گا، مشکل ٹل جائے گی۔ امام رضا علیہ السلام ایک ایسی محفوظ پناہ گاہ ہیں جہاں انسان تو کیا حیوانوں کو بھی پناہ ملتی ہے۔ صلوات امام رضا علیہ السلام جس کے اثرات عقلوں کو حیرت میں گم کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو ضامن آہو کیوں کہتے ہیں؟ میں ہوں سید عامر جعفری۔ اگر کوئی ایسی ضرورت یا حاجت ہو یا کوئی ایسی مشکل یا مصیبت آ گئی ہو جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے یا اس مصیبت سے خود کو کیسے بچایا جائے، تو فوراً آستان رضوی یعنی ضامن آہو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ سرخرو اور کامیاب ہو کے لوٹیں گے۔ اور اگر مشہد میں حاضر نہ ہو سکیں تو بھی غم نہ کریں، بلکہ یہ عمل کریں جس کی نسبت امام رضا علیہ السلام کی طرف دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ امام نے ضمانت دی ہے کہ یہ عمل کر کے اپنی جگہ سے نہیں اٹھو گے مگر اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت پوری کر دے گا۔ اور کیوں نہ ہو، اس امام کا لقب ضامن آہو ہے، یعنی ہرن کے ضامن۔ طوس کے حکمران ابو منصور محمد بن عبد الرزاق طوسی کا بیان ہے کہ جوانی میں میری رائے امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے زائروں کے متعلق اچھی نہیں تھی، اور میں زائروں پر حملہ کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں شکار کرنے کے لیے نکلا اور شکاری کتوں کو ایک ہرن کے پیچھے چھوڑا۔ کتے ہرن کے پیچھے دوڑتے رہے یہاں تک کہ ہرن حرم کی دیوار کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ ہرن رکا اور کتے بھی اس کے سامنے رک گئے، لیکن ہرن کے قریب نہ گئے۔ اگرچہ ہم نے بہت کوشش کی کتے ہرن کو پکڑیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلے۔ تاہم ہرن جیسے ہی اپنی جگہ سے حرکت کرتا کتے اس کا پیچھا کرتے، لیکن جیسے ہی وہ دیوار کی پناہ میں آ جاتا کتے واپس آ جاتے، یہاں تک کہ وہ ہرن دیوار میں موجود ایک سوراخ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد میں اندر داخل ہوا اور حرم کے خدمت گار ابو نصر مکری سے پوچھا کہ وہ ہرن کہاں ہے جو ابھی یہاں داخل ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر میں اس جگہ گیا جہاں سے ہرن داخل ہوا تھا۔ وہاں مجھے ہرن کے پیروں کے نشان نظر آئے، لیکن ہرن نظر نہ آیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ آئندہ میں زائروں کو تنگ نہیں کروں گا، بلکہ ان کی عزت و احترام کروں گا۔ اس دن کے بعد مجھے جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہوتا اور میں اپنے آپ کو تکلیف میں پاتا تو میں اس حرم کی پناہ حاصل کرتا، اور پھر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے وہاں اللہ سے کوئی حاجت طلب کی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ اس سلسلے میں ایک وہ واقعہ بھی ہے جس میں امام نے ایک ہرنی کی ضمانت دی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی، اور اس ہرنی نے ایسا ہی کیا۔ طوالت سے بچنے کے لیے میں یہ پورا واقعہ بیان نہیں کرتا اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں صلوات امام رضا علیہ السلام جو اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس سے فوق العادت اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اس بات کی سمجھ صرف انہیں ہی آئے گی جنہیں فوق العادت کا مطلب پتہ ہوگا۔ یہ وہ صلوات ہے جسے کسی بھی کام کے لیے 40 دن تک روزانہ 110 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اس کے نتائج آپ کو حیرت میں گم کر دیں گے۔ اور اب وہ عمل جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ کوئی دشوار سے دشوار مسئلہ ہو تو اپنے اس مسئلے کے حل کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں حمد کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھیں، اور نماز کے بعد قرآن اپنے سر پر رکھیں اور اسکرین پر آنے والی یہ مختصر دعا پڑھیں، اور اس کے فوراً بعد 10 مرتبہ یہ سارے ذکر پڑھیں۔ پہلے 10 مرتبہ یا سیدی یا اللہ، پھر بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بحق علی علیہ السلام، بحق فاطمہ علیہ السلام، بحق الحسن علیہ السلام، بحق الحسین علیہ السلام، بحق علی ابن الحسین علیہ السلام، بحق محمد ابن علی علیہ السلام، بحق جعفر ابن محمد علیہ السلام، بحق موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، بحق علی ابن موسیٰ علیہ السلام، بحق محمد ابن علی علیہ السلام، بحق علی ابن محمد علیہ السلام،
بحق حسن ابن علی علیہ السلام بحق الحجت علیہ السلام۔ اللہ کی قدرت سے آپ کے اٹھنے سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے گا، مشکل ٹل جائے گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔